بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 راتیں بعد قاہرہ تاریک رات کی آغوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشق کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ فوج پیادہ بھی تھی اور سوار بھی تھی۔ رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے۔ وہ سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ شہر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں ہے، باقاعدہ جنگ ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریتلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی، اور اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی، اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح 1 میل وسعت میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے۔ نیل بھی آگ برسانے لگا۔ خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا، نہ گھوڑا اور نہ ہی کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خالی خیمے ملے۔ کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا، اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج کو نکال کر ریتلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا، اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر جو ہے وہ گروا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں بھی چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھیں۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کو گھوڑے اپنے پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے۔ سپاہیوں کے لیے آگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا۔ اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتی سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا۔ جو فوج بچ گئی وہ بھاگ نکلی۔ ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی اس کا بھی صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے۔ سوڈانی سپاہی اس سے بددل ہو گئے۔ انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔
دن کے وقت کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے۔ انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ان کی فوج کے عقب میں کشت و خون کرتی دور چلی جاتی تھیں۔ 3-4 یورپی مورخوں نے، جن میں لین پور اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شب خون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی کہ جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے، جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے ان جانباز سواروں کی جرت اور برق رفتاری کی بہت تعریف کی ہے۔ آج کے جنگی مبصر جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے، وہ رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ اس طریقہ جنگ سے دشمن کے منصوبے درہم برہم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانیوں پر اس نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار بار کے شب خون سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ ان کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا، یہ قیادت فوج کو نہ سنبھال سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بھیس میں موجود تھے، اور علی بن سفیان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بددلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرت ناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین زنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہیں، بعض کے اعداد و شمار اس سے کچھ زیادہ ہیں۔ تاہم یہ صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا اور اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی۔ اس کیفیت میں جبکہ سوڈانیوں کا 50,000 لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پھندے میں اور ادھر صحرا میں شب خونوں کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک سے اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا۔ سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانداروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا۔ وہ اب سلطان کے عتاب اور سزا سے خائف تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کے بجائے سوڈانیوں کی بچی کچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا۔ انہیں زمینیں دیں، کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی، پھر انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یوں دانش مندی سے ٹھکانے لگا کر صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شب خون مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دست راست بہاؤالدین شداد کی اس ڈائری میں جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ وقائع نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔
تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنانا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب ہے اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شیدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہٰذا میگنانا ماریوس جب کبھی مسلمان کا لفظ سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنانا ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کی ان معدود چند شخصیتوں میں سے ہیں جسے قتل کرنے کی کوشش دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازشیں کی ہیں۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا، تاریخ اسلام وہ وقت جلد دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحیرہ روم میں نظر آب و آتش کیا تھا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کے سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحیرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان میں شاہ آگسٹس تھا، شاہ ریمانڈ، شہنشاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملرک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایملرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان ایوبی کے آتشیں تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بہت سے بچے کچھ جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملرک کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا تھا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوؤں کے زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بے دریغ انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شک سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔
انہیں یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریکی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا، اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔ جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھیں۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملر کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمانڈ جانتا تھا۔ وہ ریمانڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھیں۔ ریمانڈ نے اس کا تعارف کرایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا، اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھیں۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا، مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی ہے، اور سوڈانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ رابن، 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں، لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے وہ لاپتہ ہے۔ اس کا نام موبتا ارتلاش ہے، موبی کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی جو ہے وہ مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا تصور آپ